ہاں فتح پور کمال میں میں بیٹھا تھا، کوئی تقریب تھی جیسے دوست بنا لیتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے، اب تو خیر ان کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے گھر ناشتے کے لیے میں گیا ہوا تھا ایاز سعیدی کے. تو وہاں پہ ہمارا کوئی پیر بھائی آیا ملنے کے لیے، تو ان کے ساتھ ان کا کوئی دوست بھی تھا. وہ دوست ملنے آیا تو مجھے بہت حیرت سے دیکھ رہا ہوں، اتنی حیرت سے دیکھ رہا ہوں کہ مجھے بھی پریشانی ہوئی کہ بھائی کیا ہو گیا، میرے کوئی شکل بگڑ گئی ہے، کوئی ماتھے پہ سینگ نکل آیا، کیا ہوا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم اتنے حیران ہو گئے کیوں دیکھ رہے ہو. کہنے لگا جی یہ میرا دوست ہے، اس نے کہا کہ تمہیں پیر صاحب سے ملوانا ہے اپنے. تو میں نے سوچا پیر صاحب ہوں گے، بڑے بڑے منقوں کی مالا ان کے گلے میں ہوگی، رنگین دوپٹے ہوں گے، آنکھوں میں جناب یہ کاجل کا دھڑا لگا ہوگا، اور جناب بڑی بڑی زلفیں ہوں گی، اور جناب وہ حق کی صدائیں ہوں گی، اور جناب کیا وجد کا سما ہوگا، اور وہاں پر لوگ بھی وہ وہاں پہ ٹھمکے لگا رہے ہوں گے، اور جناب بڑے زبردست ماحول ہوگا. یہاں پہ آیا تو کچھ بھی نہیں، آپ بھی ایک عام آدمی کی طرح بیٹھے، تو حیران ہونے کی بات تو ہے. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آدمی کے سامنے کسی کا ذکر ہو تو وہ ذہن میں ایک تصور بنا لیتا ہے نا. جیسے آپ کو کسی افسر سے ملنا جانا ہو تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار افسر ہے، کوٹ پینٹ پہنا ہوگا، ٹائی لگائی ہوگی، بڑا قیمتی موبائل ہاتھ میں ہوگا، اگر چلتا ہوگا تو بریف کیس ہاتھ میں ہوگا، اور اس کے جو ماتحت ہیں کھڑے ہو کے سلام کر رہے ہوں گے، اور وہ جناب ذرا سر کو ذرا سا ہلا کے اور وہ ان کے سلام کا جواب دیتا ہوا بڑے وقار سے، تمکنت سے، بڑے کر و فر سے، تمتراک سے گزر رہا ہوگا. آدمی سوچ لیتا ہے نا کسی کے ذکر ہو تو بھائی وہ کیسا ہوگا. یارو میرے آقا کریم نے ان لوگوں سے منوانا ہے. یہ جو بت ہیں تم ان کو خدا مانتے ہو، قدم اٹھا نہیں سکتے، ہاتھ ہلا نہیں سکتے، مکھی تک بیٹھے تو اسے اڑا نہیں سکتے، اور یہ خدا ہے. ارے خدا تو وہ ہے، سجدہ اس کو کرو جو تمہیں دکھائی نہیں دیتا، اور دکھائی کیا نہیں دیتا، تم اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتے وہ کیسا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے ذہن میں کوئی خاکہ نہیں بنا سکتے وہ کیسا ہوگا. وہ اس لیے کہ وہ خد و خال سے پاک ہے، وہ نقش و نگار سے پاک ہے، وہ لب و رخسار سے پاک ہے، وہ چہرے مہرے سے پاک ہے، وہ رنگ روپ سے پاک ہے، وہ قد و قامت سے پاک ہے، وہ جسامت و ماہیت سے پاک ہے، وہ کیفیت اور کمیت سے پاک ہے، وہ ان تمام اعتبارات سے ماورا ہے. تم تو اس کے بارے میں کوئی ذہن کے اندر خاکہ بھی نہیں بنا سکتے وہ کیسا ہوگا. تو یہ بت جن کو دیکھ کی عبادت کرتے ہو یہ کچھ نہیں، اور جو تمہارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا، اصل میں معبود وہ ہے، اس کی عبادت کرنی ہے. میرے آقا کریم نے کیسے بنوایا ہوگا، کیا بات. سوچنے کی بات تو ہے نا. حضرات مکرم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارا خدا نہیں ہوں، معبود نہیں ہوں، پرستش کے قابل نہیں ہوں، پوجا کے لائق نہیں ہوں. میں تو اس کا فرستادہ رسول ہوں، میں اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میں اس کا عبد مقدس ہوں، اس کا پاک بندہ ہوں. اے لوگو، اگر پتھر میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو سوچو جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کی شان کیا ہوگی. سبحان اللہ. اے لوگو، میں تو تمہارا معبود نہیں، لیکن اگر جانور میرے قدموں پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ذرا سوچو جس کی بارگاہ میں میں سجدے کرتا ہوں اس کا مقام کیا ہوگا. اے لوگو، میں تو تمہارا خالق و مالک نہیں، لیکن اگر چاند میرے اشارے پہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے تو جس کے اشاروں پہ میں چلتا ہوں سوچو اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. یارو تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے. اور میرے آقا کریم کی شان کیا ہے؟